یوم برحمتک استغیث کا ورد کرنا ہے، اس سے دعائیں مانگنا ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی یہ شرط یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی اور کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں تو وہ دعا پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم بہت کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں، اور قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے الہاکم التکاثر کہہ کے۔ کثرت کی خواہش ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا داری میں اس طرح سے کر سکتے ہیں اور یقیناً کامیاب بھی ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ جو اینڈ اپ تو ہمارے اپنے فائدے میں ہی ہوگی، حاصل تو ہمیں کو بھلائی ہوگی۔ عزیزان گرامی، کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے، تحمید کرنے کے لیے، تقدیس کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی تو نہیں؟ کیا عبادت کے لیے فرشتے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا فائدہ ہمیں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کیسے ہوگی یہ وہ خود بتاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، اس کے لیے اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے سورہ مطففین آیت 26 میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور رغبت کرنے والوں کو اس میں رغبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں اس کوشش میں کامیابی آسانی سے مل جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اوقات میں بھی برکت ہو جاتی ہے، گھر کے کاموں میں بھی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ چیزیں پکا کر فریز بھی کر سکتے ہیں جسے ہمیں افطار میں ضرورت ہو۔ ہم عید کے کپڑے بھی پہلے بنا سکتے ہیں جن کو کہ ہم رمضان میں ہی آ کر اسکیجول کریں۔ ہم یہ سب کچھ کر کے پہلے رکھ سکتے ہیں تاکہ اپنے ذہن کو، اپنے اوقات کو، اپنے مزاج کو 100% رمضان کے حوالے کر دیں، روزے کے حوالے کر دیں، اللہ کی یاد کے حوالے کر دیں۔ اور یہ رمضان میں سب سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، دعا میں رقت ہو، گڑ گڑا کے دعا مانگیں، تسلی سے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، سمجھ کر، تدبر سے، تفکر سے اپنی پیدائش پر، اپنی خلقت پر غور کریں۔ کیا ہم نے پیدا ہو کر اس دھرتی پہ کوئی احسان کیا ہے؟ کیا ہمارے پیدا ہو جانے سے خلقت کو، مخلوق کو، اسلام کو، دین کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ یا کیا اس رمضان المبارک میں ہم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے اللہ تعالی 10 لاکھ آدمیوں کی گردن ایک دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ روزانہ اس مہینے یہ کام رہتا ہے، اور آخری رات اتنی گردنیں آزاد کرتے ہیں جو پورا مہینہ ملا کر ہوئے ہوں۔ اور اس مہینے میں، اس پورے مہینے میں سوائے ان کے جو بدبخت ہوں، کوئی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما تھے، اور ایک سیڑھی آپ نے چڑھی اور فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر آمین کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے دعا کی اور مجھے آمین کہنے کا حکم دیا۔ اور دعا کیا تھی؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ کہیے کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور میں نے کہا آمین۔
پھر آپ نے فرمایا کہیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ کہیے برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ملا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ عزیزانی گرامی، اس مہینے تو صرف بدبخت ہی محروم رہ سکتے ہیں، یعنی پہلا عشرہ رحمت میں علماء نے اس کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے برکتیں، رحمتیں، اجر ثواب بتایا، علماء نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو 50-50 کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی اچھا کرتے ہیں، وہ لوگ جو بہت نیک ہیں، وہ لوگ جو صرف گناہ گار ہیں، ان سب کو کیٹیگرائز کر دیا کہ اس مہینے میں پہلے ہی عشرے میں دھل دھلا کے وہ لوگ جو کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں وہ مغفرت کے عشرے تک آتے آتے بہت اوپر نکل جائیں گے، اور وہ لوگ جو اکثر و بیشتر گناہ کیا کرتے ہیں وہ بھی اس رحمت کے عشرے میں دھل دھلا کے پاک ہو کے رتبے بلند کرا کے مغفرت کے عشرے تک آتے آتے پاک ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ اپنے تئیں جہنمی قرار پا چکے ہیں، آخری عشرے میں آ کر تو وہ بھی اس حال میں باقی نہ رہیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی نظر کرم فرما دیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ نیک لوگ جو دعا مانگ رہے ہوں گے تو پاس سے جو گزر جائیں گے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، تو فرشتے کہیں گے کہ یا رب، ان میں تو وہ لوگ ہیں جو اپنے کسی غرض سے، اپنے کسی کام سے آئے تھے، دعا مانگنے نہیں بیٹھے تھے، تیری رحمتیں اجر و ثواب لینے نہیں آئے تھے، اس بات کے لیے آئے تھے کہ وہ نیک لوگ جو کام کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، فارغ ہوں تو انہوں نے اپنا کام بتائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے انہیں بھی معاف فرما دیں گے، یعنی رحمتیں لٹ رہی ہوں گی، مغفرت لٹ رہی ہوگی، جو کوئی پاس سے بھی گزر گیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا، وہ بھی تہی دامن نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے بدبخت رہنے کی ہی ٹھان لی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم یہ رحمتیں حاصل کریں، یہ مغفرتیں حاصل کریں اور نعوذ باللہ بدبخت نہ بنے؟ ہمیں ویسے روزہ رکھنا ہوگا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہمیں روزے کو اس کے حق سے رکھنا ہوگا، ہمیں رمضان المبارک کو اچھی طرح سے اس کا استقبال کرنا ہوگا، اس کو سنوارنا ہوگا، اپنے روزے کی، اپنی عبادت کی حفاظت کرنا ہوگی۔ شیطان تو پہلے سے ہی قید ہو گیا ہے، اسے تو توق پہنائے جا چکے، وہ تو جکڑا گیا، اب ہمیں خود کو شیطان بننے سے روکنا ہوگا۔ اب ہمیں اس کی قربت اور رضا کیسے حاصل کرنی ہوگی، اس کے لیے عزیزان گرامی اور خاص طور سے اپنی بہنوں سے درخواست کریں گے کہ ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں، ایک سکیجول بنائیں، جو سحری سے افطار تک، پھر افطار سے تراویح تک، پھر تراویح سے تہجد تک، پھر تہجد سے سحر تک، کہاں کہاں کیا کیا کام کتنے نفع بخش ہیں، ہمیں کہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اس کی رحمتوں کو جوش دلانا ہے، کیسے اس کی برکتیں سمیٹنا ہے، کس کام میں سب سے زیادہ اجر ہے۔ فزیکلی جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں بھوکوں کا احساس ہوتا ہے، ہمارا پیٹ جب بھوک سے، پیاس سے جب اندر سے جلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن پر سال بھر یہی کیفیت رہے گی، ہمیں تو تھوڑی دیر کے بعد 2-2, 3-3, 4-4 ڈشیں مل جائیں گی جن سے کہ ہم افطار کریں، مگر وہ بہن بھائی، وہ مسلمان، وہ نادار انسان جن پر سارا سال یہی کیفیت ہے کہ ان کا چولہا نہیں جلتا، ان کا پیٹ جلتا ہے، وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ ہم خود محسوس کریں اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے آس پڑوس میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے آئیں، افطار کروائیں، سحر کروائیں، کچھ لوگوں کے گھر میں جا کے اناج ڈالے آئیں،
کچھ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کچھ غریبوں کے غموں کو محسوس کریں. یہ اس رمضان کی ٹریننگ ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دوسرے بچوں کو ملا لیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں. رشتہ داروں میں کوئی بیوہ، یتیم، مسکین تو نہیں، کسی مسافر کو ہماری ضرورت تو نہیں. ان باتوں کو رمضان میں اگر محسوس کرنا شروع کریں تو پورا سال اس کی اہمیت، اس کی برکت، اس کی رحمت ہماری شخصیت پر ہوگی. اور یہ ہماری شخصیت انشاءاللہ تعالی ایسے بن جائے گی، یہ ٹریننگ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس مقام پر لے جا کے کھڑا کر دے گی کہ جب ہم جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. جب ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا اور جب ہماری نیت میں خلوص کے ساتھ عمل کی چاشنی ملے گی تو وہ اسے قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ اخلاص سے کیے ہوئے عمل کو دونوں ہاتھوں پر وصول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کی گئی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی کسی روزے دار کی جب وہ افطاری کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفطر کو، روزے دار کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. جو دعا بھی وہ مانگے قبول ہوتی ہے. ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت یہیں پر ملیں گے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.